السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ رمضان کی آمد ہے، تقریباً ایک ہفتے کے اندر رمضان شروع ہونے والا ہے مور اور لیس، اور رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اس میں تو کوئی نہ اختلاف رائے ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ کسی مسلمان کو اس کی سمجھ نہ ہو۔ لیکن جو رمضان کے مقاصد ہیں، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے، اس کے بارے میں ہماری کچھ کم علمی رہ جاتی ہے، یا پھر شاید علم تو ہوتا ہے لیکن اس میں عمل کرنے میں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ تو آج دل میں آیا کہ اس کے بارے میں بات کی جائے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں دیا ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتائی ہے بات۔ اس کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، یعنی جو اللہ کو مانتے ہو، جو اللہ کے آخری نبی کو مانتے ہو، جو قرآن کو مانتے ہو، ان سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ مقصد رمضان، مقصد روزہ تقوی۔ ہم اس کے بارے میں کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اس پروگرام کے اندر، لیکن چونکہ یہاں پر دوبارہ سے مقصد بتایا جا رہا ہے تو ہم کو تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے، ریوائز کرنا ہے کہ تقوی ہوتا کیا ہے۔ تقوی لٹرلی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا یا کسی چیز سے رکنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا المحارم، حرام چیزوں سے بچو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن میں ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو تقوی بچنے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر تقوی ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کو کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں ہر گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کسی ایک یا دو ایکشنز کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی کسی ایکشن کا ایکچولی نام نہیں ہے۔ تقوی تو کسی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کر نماز نہ پڑھنے کے گناہ سے بچتے ہیں، تو یہ تقوی کا حصہ ہے ڈیفینیٹلی۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے رمضان میں روزے رکھو، ہم روزے رکھ کر روزہ نہ رکھنے کے گناہ سے بچتے ہیں، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ بھی تقوی کا حصہ ہے، حج کرنا یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، بد نظری، بے حیائی کی چیز دیکھنا، بے حیائی کی بات کرنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، حسد سے بچنا، کینے سے بچنا، بغض سے بچنا، عداوت سے بچنا، ایل فیلنگز دل میں ہو اس سے بچنا، تکبر سے بچنا، کسی کی تحقیر کرنے سے بچنا، اپنی شرمگاہ کے گناہوں سے بچنا، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ تمہارے اندر کی جو ایک فارم ہے، تمہارے اندر کی ایک جو حیت نفسانیہ ہے، تمہارے اندر کی ایک جو ایک انٹرنل فارم ہے، وہ ایسی ہو جائے کہ تمہارے جسم کے اعضاء سے گناہ صادر ہی نہ ہو۔ اس لیے روزے فرض کیے گئے۔ اچھا، تقوی کا جنرلی ایک اور معنی بھی ترجموں میں لکھا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، جو کہ غلط ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اصل میں عمومی طور پہ گناہوں سے بچا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے،
کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے، اسی لیے گناہوں سے بچا جاتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یا اللہ نہ کرے کہ اللہ مجھے عذاب نہ دے دے۔ عموماً نفس گناہوں سے اسی لیے بچتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر بھی ٹھیک ترجمہ ہے، لیکن مقصود سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب آپ روزے کی پوری جو رمضان کا سیٹ اپ ہے، اگر اس کو آپ دیکھیے کہ رمضان کیا ہے، پہلی بات تو لفظ صوم، جس کو عربی میں روزے کو کہتے ہیں صوم، لفظ صوم جو ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز سے رکنا، کسی چیز سے رک جانا۔ تو شریعت کی اصطلاح کے اندر صوم، روزہ ایک خاص مدت کے دوران، ایک خاص وقت کے دوران، فجر کے سٹارٹ سے لے کر مغرب تک کھانے سے، پینے سے اور جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں ان سے بچنے کو روزہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ تینوں کی تینوں چیزیں حلال ہیں، شریعت کے اندر جائز ہے، کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، اور ازدواجی تعلقات کرنا یہ جائز ہے۔ آف کورس جب ہم کھانے پینے کے جائز ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں حلال کھانے کی، طیب کھانے کی، حلال پینے کی، طیب پینے کی، نہ کہ شراب پینے کی، نہ کہ خنزیر کھانے کی وغیرہ۔ آف کورس وہ تو ایک بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس سے تو کوئی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ حلال چیزیں، کھانا پینا، ازدواجی تعلقات، شوہر بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہیں، یہ ساری حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ اس سے ہوا کیا؟ اس سے یہ ہوا کہ جو یہ تینوں انسان کی نفسانی خواہشات ہیں، انسان کا جو اندر نفس ہے یہ اس کی بڑی ایک نیچرل خواہشات ہے۔ ہر بندے کو کھانے کو دل چاہتا ہے، پینے کو دل چاہتا ہے، جب بالغ ہو جاتا ہے تو نکاح کی خواہش کرتا ہے ہر انسان۔ تو یہ نیچرل خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک چیک لگا دیا کہ دیکھو ان نفس کی خواہشات کو کچھ عرصے تک قابو میں رکھو، 1 مہینے تک، اس وقت سے لے کر اس وقت تک اس کو قابو میں رکھنا ہے۔ تو اصل میں نفس ٹرین ہو رہا ہے، حلال چیزوں سے بچنے پر ٹرین ہو رہا ہے۔ لیکن بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے۔ روزہ ٹک تو ہو جاتا ہے کہ اگر انسان کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے رک گیا فجر کے شروع سے لے کر مغرب تک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ گناہوں سے بھی بچو۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حرام کاموں سے نہیں رکتا روزے میں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں، اصل میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا مقصد تھا۔ تو زبان قابو میں رہے، غیبت نہ ہو، سارا دن جھوٹ نہ بولیں، کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، نظر قابو میں ہو، بے حیائی کی کوئی چیز نہ دیکھیں، بے حیائی کی کوئی بات نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، خیانت نہ کریں۔ تو یہ روزے کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو دن میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور رات کو جاگنے میں، یعنی جب انسان ایکسٹرا نمازوں کے لیے جاگتا ہے تو رات کو نیند کی کمی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو قابو نہیں کیا، اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو روکا نہیں۔ تو اصل میں یہ نفس کی ٹریننگ ہے، پورا مہینہ نفس کی ٹریننگ ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے نفس کو نہ صرف کہ حرام چیزوں سے بلکہ کچھ حلال چیزوں سے بھی روکتا ہے۔ یہ ایک مجاہدہ ہے، ایک ایکسرسائز ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گزار رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک انوائرمنٹ بھی ایسا بنا دیا ہے کہ تقوی کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ 2 وجوہات کی وجہ سے کرتا ہے۔ ایک، انسان گناہ کرتا ہے شیطان کے وساوس کی وجہ سے، اور دوسرا انسان کے جو اپنے نفس کی خواہشات اندر سے ابھرتی ہیں ان کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ریبیلیس شیاطین ہیں، جو باغی شیاطین ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیا گیا کہ انسان کو جو وساوس شیاطین ڈالتے تھے، وہ جو باغی شیاطین تھے، ان وساوس کی کمی ہو جاتی ہے۔ بائی دا وے شیطان کچھ بھی نہیں کرتا، ہر انسان خود ہی کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے، تو وسوسے کم ہو گئے، لیکن کچھ فائدہ تو ہوا۔ اسی طریقے سے نفس کو، جیسے میں نے عرض کیا، کہ قابو کرنے کی پورا انتظام اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے جب دروازے کھلتے ہیں تو ان کا اس کا اثر زمین پر ہوتا ہے، ایک خیر پھیلتی ہے، اس کے اثرات آتے ہیں۔ اور جب جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے کہ جو جہنم کے اثرات تھے وہ دنیا میں کم ہو گئے، اور فرشتے اترتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹو، رک جاؤ۔ تو فرشتے سمجھے کہ الہام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں۔ فرشتے خود تو کچھ بھی نہیں کرتے، فرشتے جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو فرشتے آ کے ایک اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، تو ایک جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں there is a buzz in the air، ہوا، ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک نیکی کا ماحول بن جاتا ہے، اسی لیے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، اسی لیے تو وہ لوگ جو کبھی نماز پڑھنے نہیں آتے وہ مسجد آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ فرشتے یہ جو اعلان کرتے ہیں اس سے ہمارے دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پرفیکٹ موقع ہے تقوی کے حصول کے لیے، کہ انسان اپنے اوپر محنت کرے۔ انوائرمنٹ پرفیکٹ ہے لیکن محنت ہماری ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس مہینے کو ضائع کر دے اور اس محنت کو نہ کرے تو وہ جیسے رمضان میں داخل ہوتا ہے ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے محنت تو درکار ہے کہ انسان ایک چیک لسٹ بنائے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں۔ میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے غصہ بہت آتا ہے، قابو نہیں ہے، میرے سے غیبت بہت ہوتی ہے، بد نظری کرتا ہوں، میری شرمگاہ قابو میں نہیں، میرا دل و دماغ قابو میں نہیں، میرے جذبات احساسات قابو میں نہیں۔ ایک لسٹ بنائے اور ان سب پر باقاعدہ محنت کرے ہر روز، کہ میں نے نہ آج بے جا غصہ کرنا ہے، کنٹرول کرے اپنے آپ کو، میں نے نظر قابو کرنی ہے، میں نے اپنے جذبات قابو کرنے ہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا آج سارا دن، میں نے آج ساری نمازیں مسجد میں جا کے پڑھنی ہے۔ میں مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ تھوڑی دیر پہلے جاؤں گا، سنتوں کی ادائیگی کروں گا، تحیۃ المسجد پڑھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا پورا ایک اہتمام کریں، مجاہدہ کریں، اور پھر مانیٹر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سارا رمضان ہمارا افطار پارٹیز میں گزر جائے، اس کو افطار پہ بلا رہے ہیں، اس کو افطار پہ بلا رہے ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، نہ تراویح کی فکر، نہ مغرب جماعت میں پڑھنے کی فکر، صبح اٹھے تو صحیح، سحری تو کر لی لیکن پھر نیند آ گئی، سو گئے، نہ فجر جماعت میں پڑھنے کی فکر۔ پلیز ایک محنت کرنی ہے، یہ محنت کا مہینہ ہے، یہ بہت محنت کا مہینہ ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا تھا نبی کریم علیہ السلام کی محنت میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ آخری 10 دن میں، آخری عشرے میں نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اب کیا سونا رات کو، آخری 10 دن رہ گئے، محنت کرو۔ اور ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں اپنی کمر باندھ لیتے تھے، اپنا ایزار کس لیتے تھے، یعنی یہ کنایا ہے مشقت میں اضافہ کر دیتے تھے۔ سارا آخری عشرہ اعتکاف کرتے تھے، مسجد کے اندر وقت گزارتے تھے، لیلۃ القدر کی تلاش کرتے تھے۔ یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو انشاءاللہ ہم نے پوری اس دفعہ ہمت کریں، محنت کریں کہ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان المبارک ہو۔ جو آج تک تقوی کا حصول نہیں ہو سکا، انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ہم اس تقوی کے حصول کی کوشش انشاءاللہ کریں گے، لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کرنے والی۔ اس کے لیے تہیہ، ارادہ، نیت، دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اس رمضان میں توفیق دے دیجیے۔ نمازوں کو جیسے میں نے عرض کیا مسجد میں پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، ساری نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تراویح کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کیجیے، اینڈ ٹو اینڈ ایک دفعہ تو کم از کم تلاوت کریں۔
کم از کم ایک دفعہ تراویح میں قرآن کو سننے کی نیت کریں، زبان، نظر، دل و دماغ، شرم کا قابو کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ضرور لوگوں کو افطار کرائیں، اس میں ثواب ہے ڈیفینیٹلی. لیکن لیٹس ناٹ ویسٹ ٹائم ان افطار پارٹیز. ایسا نہ ہو کہ افطار پارٹی میں وقت ضائع کر رہے ہیں بلا وجہ، اس کے اندر گوسپنگ ہو رہی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے. لوگوں کو افطار بھیجیے، لوگوں کو روزہ کھلوائیے، اس میں اجر ملتا ہے. جس روزے دار کو افطار کرایا جائے اس کے روزے کا اجر بھی اس شخص کو ملتا ہے جو افطار کرائے نہ، اور اس کے روزے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، اس کو ایڈیشنل ملتا ہے. ضرور کرائیے، لیکن ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے انشاءاللہ، پوری ہمت کریں گے. تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ لوگ بھی نیت کریں کہ رمضان المبارک اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہو. پتہ نہیں کتنے رمضان باقی رہ گئے، کب زندگی ختم ہو جائے گی، کب اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بلا لیں گے، یہ بھی نہیں پتہ اس رمضان تک پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے. دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، لیکن اگلا سال کس نے دیکھا ہے. تو لیٹس ٹیک اٹ ایز اف اٹس آور لاسٹ رمضان، جیسے کہ ہمارا آخری رمضان ہے. انشاءاللہ محنت کریں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول بھی کریں. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. انشاءاللہ رمضان المبارک میں کوشش کریں گے کہ انہی سوالوں کے جواب دیے جائیں جو کہ روزے سے متعلق ہیں. ایک بڑا کامن فریکوینٹلی آسک کوسچن وہ یہ ہوتا ہے کہ جی جب فجر کی اذان ہو رہی ہو تو اس وقت کھانے پینے کا کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل الی آخر الآیہ، کہ تم کھا پی سکتے ہو یا کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح فجر کی جو سفید دھاری ہے یا صبح کی جو سفید دھاری ہے وہ رات کی سیاہ دھاری سے واضح نہ ہو جائے، الگ نہ ہو جائے. تو بیسیکلی اس زمانے میں تو نہ کلاکس تھے، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہ کلاکس تھے نہ ٹائمنگز تھیں. تو وہ لوگ فجر کا اندازہ کرتے تھے جو افق ہے، ہورائزن ہے، اس پر جب پہلے رات میں اندھیرا ہوتا ہے بالکل، اور جب فجر ہوتی ہے تو اس کے بالکل اکراس دا ہورائزن افق کے ساتھ ساتھ ایک سفید دھاری آتی، تو یہ فجر کے سٹارٹ کا ٹائم ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے اس وقت کھانا پینا روک دو اور پھر سارا دن روزہ مکمل کرو الی اللیل، مغرب تک، رات تک یعنی مغرب تک. تو فجر کا جیسے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کھانا پینا روک دو. فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور اذان کا مقصد لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، مسجد میں لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ندا آتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے کہ مسجد میں آؤ. اذان کا مقصد کسی وقت کا بتانا نہیں ہوتا جنرلی اسپیکنگ. یہ اور بات ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے علاقوں میں، سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، جنرلی اذان بالکل فجر کا وقت شروع ہوتے ہی دے دی جاتی ہے. عرب ممالک کے اندر تھرو آؤٹ دا ایئر سارا سال ہی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے ساتھ ہی اذان دی جاتی ہے. لیکن یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اذان کا مقصد اصل میں لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے. وہ کوئنسائڈ کر جاتی ہے اس وقت کے ساتھ جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے. لیکن مطلب اگر ہو تو اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس کا مقصد ٹائم کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو پھر دوبارہ عرض کروں کہ فجر کی اذان جو ہوتی ہے وہ نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو کھانا پینا روک دو، تو جب فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہو رہی ہو تو اذان کے وقت میں کھانا پینا، اس سے تو روزہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم فجر کی اذان سن لو تو جو ہاتھ میں اگر ہے کچھ تو اس کو کھا لو، یا منہ میں پانی وغیرہ ہے تو اس کو پی لو. میں صرف اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایسی مفہوم ہے تو اس کا حوالہ دیتے ہیں. دیکھیں دو باتیں یاد رکھنے کی بات ہے. پہلی بات کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں فجر کا وقت شروع ہوتے ہی اذان ہو جاتی تھی. تو
اور وہ اپروکسیمیشنز کے ساتھ ہوتی تھی کہ دیکھا، اور بہت پرفیکٹ اپروکسیمیشنز تھی، ایسا نہیں ہے کہ بیگ اپروکسیمیشنز تھی، بہت پرفیکٹ اپروکسیمیشنز ہوتی تھی، باقاعدہ ان کو اس چیز کی ایکسپرٹیز تھی کہ جیسے ہی افق پر ایک سفید دھاری ان کو دیکھی تو ان کو پتہ چل گیا فجر کا وقت شروع ہو گیا، ساتھ ہی اذان دیتی. تو منہ میں اندر کوئی چیز ہے تو اس کو کھا لو، یہ نہیں کہ ابھی تو پلیٹ میں پڑا ہے تو اس کو کھاتے رہو، یہ تو اللہ کے رسول نہیں فرما رہے. ہاتھ میں کچھ ہے، منہ میں کچھ ہے تو اس کو فوراً نگل لو، یعنی اس چیز کی اجازت دی. یہ تو قطع نہیں کہا کہ ہاں اس کے بعد سحری کر لو. نمبر 1. نمبر 2، اب تو بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ ہمارے پاس ٹائمنگز ہیں. اب تو بہت پرفیکشن کے ساتھ ہمارے پاس ٹائمنگز موجود ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے پاس کیلنڈرز ہوتے ہیں یہ تو بہت پرفیکشن کے ساتھ، سائنٹیفک کیلکولیشنز کے ساتھ اس جگہ کے ٹائمنگز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. تو اپروکسیمیشنز کوئی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، چلے کہ کسی آدمی نے، اگر چلے مثال لیتے ہیں کہ کسی مؤذن نے جیسے وقت شروع ہوا، مثال کے طور پہ 5:45 پہ فجر کا وقت شروع ہو گیا اور اس نے 5:45 پر ہی اذان دے دی، تو منہ میں اگر کسی کو کچھ ہے، ہاتھ میں کچھ ہے، اس نے اس کو نگل لیا تو ہم اس کی بھی نکیر نہیں کرتے اس حدیث کی روشنی کے بیس پہ. لیکن واٹ ایف کہ اس مؤذن نے 1 منٹ بعد اذان دی، اس نے تو کوئی غلط نہیں کیا، اس نے تو نماز کے لیے بلانا تھا نا. تو خود ہی اپنی تیاری کر رہا تھا، خود ہی وہ مسواک کر رہا تھا، شاید خود ہی اپنا ٹوتھ برش کر رہا تھا، اپنی تیاری کر رہا تھا. تو 5:45 پہ اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا تھا تو وہ 5:46 پہ اس نے اذان دی مثال کے طور پہ. وہ تو آلریڈی 1 منٹ بعد دے رہا ہے کیونکہ اس نے بعد میں ہی دینی ہے. تو اب وقت تو 1 منٹ پہلے شروع ہو چکا. ہو سکتا ہے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ وقت تو شروع ہوئے 1 منٹ ہو گیا اور اب اس نے اذان دی. تو اب اگر کھائے پئیں گے تو اب کیسے روزہ ہوگا؟ اگر تو بالکل اسی وقت میں جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا اور ساتھ ہی اسی سیکنڈ اس نے اذان دینی شروع کر دی اور کسی کے منہ میں کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، فوراً ہی اس کو نگل لیا اس نے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی ہم نکیر نہیں کریں گے اس حدیث کی روشنی میں. لیکن اگر کسی نے اذان ہی تاخیر سے دی، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ارد گرد 3 مساجد ہیں، ایک نے اذان 1 منٹ بعد دی، ایک نے 2 منٹ بعد دی، ایک نے 3 منٹ بعد دی، تو کس کی اذان کا اعتبار کریں گے آپ؟ اور وہ ساری کی ساری روزہ کا وقت شروع ہونے کے بعد، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جا رہی ہیں، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بعد، تو کیا آپ ان کی اذانوں پہ کھائیں پئیں گے؟ تو مختصر یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں فجر کی اذان کے وقت آج کل خاص طور پہ، جو کہ ہو سکتا ہے کئی میں ایک 2 منٹ بعد دی جائے، اس وقت کھانا پینے سے روزہ نہیں ہوتا. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں کھانا پینا، ہمارے پاس تو کیلنڈرز ہیں جیسے میں نے عرض کیا، ہم ان کیلنڈرز کو دیکھتے ہوئے اپنا کھانا پینا فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ختم کرتے ہیں. بلکہ عرب ممالک کے اندر تو ایک اور بھی انہوں نے ایک ٹائم کا اعلان کیا ہوتا ہے. کچھ ممالک میں نے دیکھا ہے، خلیجی ممالک میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ امساک کا وقت ہے، اور وہ جنرلی فجر کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے. امساک کا مطلب یہ ہوتا ہے رک جانا، یعنی وہ کہتے ہیں کھانے پینے سے رک جاؤ، 10 منٹ پہلے رک جاؤ. اور وہ اس لیے انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ کہیں غلطی سے بھی ایسا نہ ہو کہ کھاتے کھاتے تم فجر کے وقت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا روزہ نہ ہو، تو 10 منٹ پہلے ہی روک دو. یہ صرف احتیاط کے تقاضے کے تحت وہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی کھا لے فجر کے وقت سے پہلے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے. لیکن میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ کتنی احتیاط کی جاتی ہے خلیجی ممالک کے اندر یا کچھ عرب ممالک کے اندر، اور کچھ اور جگہ بھی میں نے ساؤتھ افریقہ میں، سدرن افریقہ میں بھی جہاں مسلمان جگہ ہیں ادھر بھی میں نے یہ چیز کا اہتمام ہوتے دیکھا ہے. بہت اچھی چیز ہے یہ. تو پلیز فجر کا وقت جب شروع ہو جائے تو کھانا پینا نہیں چاہیے. اذان بعد میں ہوتی ہے، اذان کے وقت کھانا پینا نہیں چاہیے، اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے. پلیز اس کے بارے میں احتیاط کیجئے. پلیز اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ بالکل فجر کا وقت شروع ہوتے ہی اذان دی جاتی تھی، تو وہ بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کھا رہے ہو اس کو بس نکل لو. ایسا نہ ہو، مطلب اس میں چونکہ لا حرج فی الدین، دین میں حرج نہیں ہے، تو اس حرج کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بات. ایسا نہ ہو کہ ادھر اذان ہو رہی ہے اور ہم پلیٹ سے اٹھا کے کھا رہے ہیں، اور اگر وہ تاخیر سے اذان ہے تب تو بالکل ہی روزہ نہیں ہوگا. ایون ٹائم پہ بھی ہے تو بعد میں ایک ایکشن بنا کے اس کو کھانا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. منہ میں چیز ہے وہ نکل گئی تو اس کے اندر پھر بھی کوئی گنجائش
نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس بات کو سمجھنے کی یہ بہت اہم سوال کیا گیا ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے. ایک غلط العام چیز ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اندر اس غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور وہ کھا پی رہے ہیں. تو پلیز اس کا اہتمام کریں، اس پہ احتیاط کریں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے تو ہم پورا کوشش کریں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فجر سے لے کر مغرب تک ہم کھانے پینے سے اجتناب کا، رکنے کا اہتمام کریں اللہ کے لیے. 1-2 منٹ زیادہ نہیں کھائیں گے تو اس سے کچھ فرق بھی نہیں پڑے گا. 10 منٹ پہلے بھی روک لیں گے تو اگر روزہ ہمارا 10 منٹ لمبا ہو جائے گا تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. تو احتیاط اچھی ہے. اسی طریقے سے مغرب کا وقت شروع ہو جائے، سن سیٹ ہو جائے، پھر کھائے پئیں. ایسا نہ ہو کہ مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی کسی نے کھا پی لیا، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو پلیز اس چیز کا اہتمام کریں. جو قرآن کے اندر یہ آیت ہے بہت صریح کلیئر آیت ہے، اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. پلیز اس حکم کا خیال کریں اور اپنے روزوں کو ٹھیک بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ تقوی نصیب فرمائے جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اپنے سوالات بھی ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@airbydigital.tv پر. دعا میں یاد رکھیے گا، خاص طور پہ اپنی رمضان کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.